بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانے میں مصر کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غربا کس طرح بسر و اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ کیوار کی درار سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخا کاٹ رہی تھی۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت بھری زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانا کھانے کو ملے۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم خیالی پلاؤ پکا ہی رہی ہو تو میں بھی بادشاہی سے بیاہ نہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان 3 عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کے حالات کو دہرانے کے لیے کہا تو وہ ڈر گئیں، لیکن بادشاہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، جو بات تھی وہ بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ بھی کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کر دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کر دیں۔ قضائے قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد کو آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ بڑی خوشی سے راضی ہو گئی اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گے، مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو قتل کرا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ملکہ پروز حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لے لی اور اطلاع کرا دی، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہن آ گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام بھی کر لیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا جو باغات میں بہتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا۔ سارے محل میں مشہور ہو گیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرا دینے کا حکم دیا، لیکن دانش اور عقل مند وزیر نے انہیں روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجئے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا ہے وہی پیدا ہوا۔ ٹوکری نہر سے بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوخیز بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آ گیا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ مالن نے اپنے ہی بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بد نصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلا لیا تھا۔ اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا بچہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاقاً اس کو بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر میں پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال پھر ملکہ کی لڑکی ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضائے قدر سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا کہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی۔ لڑکی بھی اس طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے بھائی کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔
اسی اسنا میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا، اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور معینہ تینوں بچے اس میں رہنے لگے۔ ابھی یہاں رہنے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی مر گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر کار صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے۔ پری زاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گا لیتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو ان کا پتہ چل گیا کہ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا خوب انتظام ہو گیا، لیکن یہ بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے، ان کو بھی یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا لیا اور اپنی منشا کو ظاہر کیا۔ کٹنی کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقوں سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کٹنی ان کے گھر میں آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور با اصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغات دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر بے نظر ہو جائے۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے اصرار کیا کہ تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہرے چشمے کے پانی کی کثر ہے، اگر وہ آ جائیں تو یہ باغ نمونہ جنت بن جائے گا۔ پریزاد بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر فوراً رفو چکر ہو گئی، لیکن پریزاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس لوٹے تو خلاف معمول بہن کو متفق پایا۔ حال دریافت کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ سب چیزیں لے کر آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہو گیا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف رہے سمجھنا میں خیر و عافیت سے ہوں، جب دیکھو کہ میلا ہو گیا ہے تو اس وقت مجھے کوئی مصیبت درپیش آئی ہوگی، اور اگر خون آلودہ ہو جائے تو سمجھنا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی اور سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مطلب عرض کیا اور کہا، اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والے درخت اور سنہرے چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرہ بہت ہے۔ چونکہ میری خدمت تم نے بہت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اسی آرزو میں گئے ہیں لیکن واپس کوئی نہیں آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدڑی سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو زمین میں ڈال دینا اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا، جہاں یہ گیند رک جائے تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت ضبط سے کام لینا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو پتھر کے ہو کر رہ جاؤ گے، اور اگر آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں وہیں موجود ہوں گی، لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گیند ایک پہاڑی کے درمیان ٹھہر گئی۔ بہمن گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، مزید گالیوں کی آوازیں آنے لگی۔ بہمن سب کچھ سنتا رہا، برابر بڑھتا رہا۔ جب اور اوپر چڑھا تو گالیاں سن کر بہمن کا خون کھول گیا۔ چند قدم اور بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بڑی سخت گالی دی اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن خود پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ پریزاد بہمن کا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی، دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا کہ بہمن بھائی کا خنجر مجھے دکھانا۔
میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ پریزاد اندر سے خنجر لائی اور میان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پریزاد رونے لگی اور پرویز نے کہا کہ ضرور بھائی پر کوئی زبردست آفت آ پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریک ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی زندہ ضرور ہیں۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہن کو سمجھا بجھا کر کہنے لگا کہ میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پریزاد نے کہا بھائی میں یہاں کس طرح اکیلی رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، لیکن سوچو اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور کہا اس سے میری حالات کا اندازہ ہوتا رہے گا جب تک یہ اچھی ہیں، میں بخیر ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے چڑھ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن کے سفر کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہرے چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتے ہو؟ چند روز گزرے تھے کہ تمہاری شکل کا ایک نوجوان گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا ہوگا۔ تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں بھی ضرور جاؤں گا، یا اپنی جان دے دوں گا یا بھائی کا انتقام لے لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانے گا تو ایک گیند نکال کر اس کو دیا اور سب نشت و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گئی۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ چڑھنے لگا۔ جو ہی اس نے قدم بڑھایا ہر طرف سے شور و گل بلند ہونا شروع ہو گیا اور گالیوں کی بوچھار پڑنی شروع ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے کر اس طرح دھمکانے لگا کہ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا کہ اسی وقت پتھر کا ہو گیا۔ جس روز پرویز پتھر کا ہوا اسی وقت پریزاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک ایک کر کے قریب ہو گئے، جس سے پریزاد نے سمجھ لیا کہ پرویز پر بھی کوئی آفت آ پڑی ہے۔ تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی نہ رہے تو میں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل بر خدا چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز درویش کی جھوپڑی میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے آہ بھر کر کہا کہ بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں ہو، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راہ میں تو بڑے بڑے جوان مرد ضائع ہو گئے ہیں۔ پریزاد نے ہاتھ باندھ کر کہا بابا ابھی چند روز ہوئے میرے 2 بڑے بھائی آ کر یہیں کھپ گئے ہیں، اب میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور ایک گیند نکال کر پریزاد کو دی کہ اس کے تعاقب میں چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلی جانا۔ پریزاد نے گیند لے کر بابا کو سلام کیا، پھر اپنی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھونسنی شروع کی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں آئیں گی۔ جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پریزاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتر کر کانوں کی روئی کو درست کیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئی لیکن پریزاد کے کان بند تھے، کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خطرہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پریزاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو یہ چور ہے۔ پریزاد نے بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پریزاد نے کہا گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتا دیا اور کہا اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پریزاد نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سامنے سے چشمے سے وہیں رکھا ہوا ایک چاندی کا گھڑا بھرا اور پریزاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر ہو گئے تھے کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اسی چشمے کا پانی ڈال دو پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پریزاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر سنہرے چشمے کا پانی چھڑکا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے اور پریزاد کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا گھوڑے کھڑے ہنہنا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر شہر آ گئے۔ وہاں آ کر دیکھا نہ تو فقیر تھا اور نہ ہی اس کی کٹیا، صاف میدان پڑا تھا۔ پریزاد کہنے لگی یہ فقیر ہی طلسم کے متعلق تھا
جب طلسم بھی ختم ہو گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئی اپنے وطن۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کرا کر اس میں سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن صبح کو دیکھا تو شاخ کے بجائے ایک پورا درخت کھڑا ہوا تھا، اس میں عجیب و غریب سر پھوٹ رہے تھے۔ حوض لبریز تھا اور فوارہ رواں تھا۔ بارادری میں چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا اور چڑیا عمدہ باتیں کرتی تھی۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جو لوگ ان عجائب کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن سامنا ہو ہی گیا۔ مجبوراً مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر تعظیم بجا لائے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت خود بخود کھینچنے لگی۔ چنانچہ سواری دیکھ کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کرایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ بلمحہ ان کی محبت بڑھ رہی تھی، اس لیے بات بڑھانے کی پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت تم شکارگاہ میں کیوں گئے؟ دونوں بھائیوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ ہمیں منامیت کا علم نہیں تھا، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ آؤ اور دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے، جنگل میں جا کر تھوڑی دیر میں ہی کئی شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کیے۔ بادشاہ ان کی جرات اور مہارت سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ شاہی محل میں آ جاؤ، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ تعلیم حکم ہے، لیکن ہماری ایک بہن ہے اور ہم سب نے مل کر قسم کھا رکھی ہے کہ بغیر آپس کے مشورے سے کوئی کام نہ کریں گے، اس سے دریافت کر لیں اور کل حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پریزاد سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکارگاہ میں پھر ملاقات ہوئی تو یہ دونوں شرمندہ ہوئے اور معذرت کی کہ حضور ہمیں یاد نہیں رہا، کل دریافت کر کے حاضر ہوں گے۔ غرض اس طرح برابر 3 دن تک بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دیا اور کہا اس کو کمر میں باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گرے گی تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکر ادا کر کے گیند کمر میں باندھ لی۔ رات کو جب لیٹنے لگے تو گیند کپڑوں سے گری اور انہیں بادشاہ سے کہا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پریزاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پریزاد کہنے لگی تم نے پہلے ہی کیوں نہ یاد کیا؟ خیر ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاؤں گی۔ چنانچہ وہ چڑیا کے پاس آئی، اس سے سوال کیا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ کے ہاں دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں۔ پریزاد بھائیوں کے پاس واپس آئی اور کہا اب بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے اپنے بادشاہ کو مدعو بھی کر لیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا کہ ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے کیوں نہ دعوت منظور کر لی، اور اگر آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا کہ کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہوگی۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر محل میں آ گیا۔ راستے میں جب لوگوں نے دیکھا تو بہت متعجب ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر اپنے کمرے خاص میں آیا، پھر دسترخوان چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ یہ دونوں ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہا بادشاہ برابر سے دونوں بھائیوں کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص ہوئی۔ غرض رات دیر تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہو گئے تو دستے بستہ درخواست کی کہ کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت بخشیے۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا مقاصد ہوتا جا رہا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور تمہارے یہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب قصہ اپنی بہن پریزاد کو سنایا۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکارگاہ میں چلے گئے۔ پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر کی ضرور پکوا لینا۔ پریزاد نے کہا موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟
चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। परीजात ने खुद जाकर खोदा तो वाकई लातादाद खजाना गड़ा हुआ था। उसने एक संदूक की मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया और साथ ही मोतियों की संदूकची देकर कहा कि इसकी खीर पकाओ। बावर्ची हैरान रह गया। उसने कहा कि बेगम साहिबा, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और यह किस तरह खाई जाएगी? परीजाद ने कहा, तुमको इससे क्या, तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो करो। बावर्ची ने कहा, बेहतर हुजूर। बहमन और परवेज तमाम दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर चला आया। जब परीजाद को मालूम हुआ कि बादशाह तशरीफ लाए हैं तो वो अपनी कनीजों के साथ दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए पहुंची। बादशाह ने जब परीजाद को देखा तो उसके सीने में उसी तरह हुक उठी जैसे बहमन और परवेज को देखकर उठी थी। उसने परीजाद को बेटियों की तरह प्यार किया। फिर तीनों भाई बहन बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहाँ बादशाह ने दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती सुनी तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या असरार है? बहमन ने सब हालात बताया कि हमारी बहन ये नादिर व नायाब तोहफा इस तरह लाई है। बादशाह बेहद खुश हुआ और दरख्त का दिल आवेज गाना सुनता रहा। फिर हौज और फव्वारा देखा जिसमें सुनहरा पानी बरसता था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहाँ बहुत से परिंदे उसके इर्द गिर्द जमा थे। परीजात ने पुकार कहा, गाफिल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन मुअद्दब हो गई और बादशाह को सलाम करके मुआजरत ख्वाह हुई। बादशाह उसकी गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गया। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे वहीं ले चलो। परीजात ने पिंजरा अपने साथ लिया और कमरे ताम में आ गई और चिड़िया को लटका दिया। बादशाह के साथ खाना खाने को बैठे तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं समझता था कि तुम लोग बहुत अक्लमंद हो, लेकिन ये एक ऐसी बेवकूफी है जिसका कोई जवाब मिलना मुश्किल है। बहमन, परवेज और परीजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब होकर कहा कि आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा था कि मलका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चुहिया पैदा हुए हैं, तो उस वक्त आपने ये क्यों न सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा कि बी चिड़िया, अगर तुम ये राज की बातें जानती हो तो बताओ कि असली मामला क्या है? चिड़िया ने कहा कि मलका की बड़ी बहन जिनका ब्याह आपने उनकी हस्बे मर्जी तानबाई और बावर्ची से किया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनांचे विलादत के वक्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार लड़की हुई, उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ है। लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और अब लायक फायक होकर आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले से लगाकर बेहद रोया और माफिया मांगी कि बेटा, मेरी लाइल्मी है कि तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर जामे मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा और पिंजरा खुलवाकर मलका के कदमों में गिर गया और सारा हाल बताकर माफी मांगी और मलका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद उसके गले लग गई। इसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलका को हम्माम भेजा ताकि गुस्ल करके लिबास तब्दील करे और खुद बादशाह ने मलका की हासिद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलका हम्माम से फारिग होकर आ गई। उस वक्त सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। परीजाद और परवेज और बहमन के साथ नए महल में आ गई। बादशाह भी यहीं रहने लगा और इसके बाद उसने एक लम्हा तक निहायत अदल व इंसाफ से हुकूमत की और अल्लाह ताला की फजल से कोई मुसीबत पेश न आई। अल्लाह हाफिज।